بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، فلسطین کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم ان کی کیسی مدد کر سکتے ہیں؟ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کے لیے پاکستان یا دیگر ممالک کے مسلمانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ تو چلتے ہیں۔ اسی کی جانب آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ فلسطین پر مسلسل ظلم ہو رہا ہے اور اسرائیلی یہودیوں نے تشدد کے پہاڑ توڑ دیے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کر یقیناً جس کے سینے میں دل ہے، مسلمان ہے، صرف مسلمان نہیں اگر غیر مسلم بھی ہے اور انسان ہے، اس کے سینے میں دل ہے تو وہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہ فلسطین پر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ جنگ کا اصول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ میں عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن آج فلسطین کو آپ دیکھ لیجئے، اس وقت کے مسلمان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو میرے دوستو، ہم بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عام مسلمان کی اس وقت ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے جتنا ہو سکے احتجاج ریکارڈ کروائیں، کیونکہ احتجاج ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بات کا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم بہت سی چیزیں شیئر کرتے ہیں اور بہت سے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ عموماً پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں یہ ہو بھی رہا ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، جس میں یہ باور کروایا جائے کہ یہ کام غلط ہے، فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو روکا جائے، اس بربریت کے خلاف آواز کو اٹھایا جائے جہاں تک ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے لیے جو ممکن مدد ہو سکے وہ کریں، چاہے وہ مال کے ذریعے سے ہو سکے یا کسی بھی صورت میں ہو سکے۔ ہمارے مختلف علماء نے ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں اور ان ٹرسٹ کے ذریعے سے رابطہ کر ان کے جتنے بھی ہو سکے مالی مدد کی جائے، ان کے زخمیوں کا علاج کے لیے یا ان کی خوراک کا بندوبست کیا جائے، تو یہ ہم پر ضروری ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت سے ان کے لیے دعا ضرور کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ ہم ایسی ویڈیو، اپنی ویڈیو کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسی ویڈیو جو فلسطین پر بنائی گئی ہیں، جس میں علماء کرام نے فلسطین کے معاملے میں کردار ادا کیا ہے، کم از کم اس ویڈیو کو شیئر کیا جائے۔ لائک اور سبسکرائب کا میں نہیں کہتا، ضرور کہتا ہوں کہ شیئر ضرور کیا جائے، تاکہ ایک ہمارے شیئر سے اگلے لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ شاید کوئی بھائی مسلمان فلسطین کے لیے مدد کر دے یا کوئی کسی کی دعا فلسطین کے حق میں قبول ہو جائے۔ اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو سمجھ لیجئے گا یہ تیسری جنگ، اگر اس جنگ کو نہ روکا گیا تو یہ تیسری جنگ عظیم ہو سکتی ہے۔ یہ تیسری جنگ عظیم کی جانب یہ جنگ بڑھ سکتی ہے، جو کہ اس وقت فلسطین کی جنگ چل رہی ہے۔ اور میرے دوستوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے یہ کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے، اور یقیناً تکلیف ہو رہی ہے فلسطین کے معاملے کو دیکھ کر۔ علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، عوام کی ذمہ داری کیا ہے یہی میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگلا کام جو ہم نے یہ کرنا ہے وہ فلسطین کے متعلق جو ان کے مخالف ہیں یعنی اسرائیل، ان کی چیزوں کا کم از کم بائیکاٹ کیا جائے۔ ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم سمجھائیں، ہم یہ کہیں کہ یار ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے میں نے مکمل ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی تھی، بائیکاٹ کریں۔
یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ آیا اور اس نے آگ میں پانی ڈالا. کسی نے پوچھا تیرے پانی ڈالنے سے کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا کم از کم قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کے دربار میں یہ تو کہہ سکوں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کی کوشش کی تھی. اس طرح ایک بڑھیا سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک روئی کی گٹری لے کر مصر کے بازار میں چلی گئی. کسی نے کہا اماں جی اس سے کیا ہوگا؟ یوسف کو خریدنے آپ آئی ہو تو اس سے کیا ہوگا؟ تو کہنے لگی قیامت کے دن اللہ رب العزت جب ہم سے پوچھے گا تو میں یہ تو کہوں گی میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں یہ لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے پہنچ گئی تھی. تو میرے دوستو کچھ نہیں ہم کر سکتے، احتجاج ریکارڈ کروائیں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں. ایسی ویڈیو جو فلسطین کے معاملے میں بنائی گئی ہیں خدارا اس کو یہ سمجھ کر شیئر کریں کہ شاید ہمارے ایک شیئر سے، ویسے ہم سوشل میڈیا پہ ہزاروں ویڈیو شیئر کرتے ہیں، ہمارے ایک شیئر سے کسی فلسطینی بھائی کو فائدہ ہو سکتا ہے، یا اللہ رب العزت اس کے لیے دعا قبول کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فلسطین کی مدد فرمائے اور ہمیں فلسطین کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ممکن کوشش کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.